بسم الله الرحمن الرحيم. باب المريض يطوف راكبا. وبه قال حدثنا إسحاق بن الواسطي قال حدثنا خالد بن خالد بن حذاء عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریض آدمی سوار ہو کر طواف کرے گا، کیونکہ طواف کے لمبے چکر ہوتے ہیں، مریض کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ سواری پر سوار ہو کر کرنا چاہے طواف تو وہ طواف کر سکتا ہے۔ پہلے سواری ہوتی تھی اونٹ کے اوپر اور دوسری دیگر سواریوں پر سواری کر کر طواف ہو جاتا تھا، لیکن آج کل وہاں پر ویل چیئر وغیرہ ہیں اور دوسری قسم کی گاڑیاں بن گئی ہیں، ان پر بیٹھ کر آدمی طواف کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن کے پاس آتے، حجر اسود کے قریب آتے، اشار الیہ بشیء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے اس چیز کے ساتھ فی یدہ جو آپ کے ہاتھ میں تھی، وکبر اور اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سواری پر سوار ہو کر طواف کیا ہے۔ تو آج کل اگر کوئی مریض ویل چیئر وغیرہ پر کرتا ہے سفر اور طواف، تو اس کا طواف درست ہے، سنت گویا اس کی بھی ادا ہو جائے گی بیمار کی۔ چنانچہ ایک روایت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جی میں بیمار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوفی من وراء الناس، تم لوگوں کے پیچھے سے طواف کرنا اس حال میں وانت راکبہ کہ تم سوار ہو اونٹ پر۔ فطفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں تو میں نے طواف کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ والطور پڑھ رہے تھے، والطور و کتاب مسطور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ مبارکہ پڑھ رہے تھے نماز میں۔ باب سقایة الحاج. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود قال حدثنا أبو زمر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لياليا من أجل سقايته فأذن له. قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فات رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانا، زمانے جاہلیت سے لوگ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے زمانے جاہلیت کی تمام چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون چکا ہوں، اب زمانے جاہلیت کا کوئی عمل نہیں چلے گا۔ حالانکہ وہ زمانے جاہلیت میں پانی پلاتے تھے، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس بن عبد المطلب نے اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو لوگ ان کو پانی پلائیں۔ تو ہے تو یہ زمانے جاہلیت کا ہی عمل، لیکن اسلام نے بھی اس کی اجازت دی کہ تم حاجیوں کی دیکھ بھال کرو، ان کو پانی وغیرہ پلاؤ۔ چنانچہ روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عباس ابن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ منی کی راتوں میں مکہ کے اندر رات گزاریں، من اجل سقایتی ہی، حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، کیونکہ ان کے والد پلایا کرتے تھے پہلے عبد المطلب کہ اب میں پلاؤں۔ فأذن له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ان کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ روایت میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سبیل کے پاس، فاستسقا، تو آپ نے پانی طلب کیا، لاؤ بھائی پانی پلاؤ، زمزم
فقال العباس، تو عباس جو آپ کے چچا تھے انہوں نے اپنے بچے سے کہا یا فضل اذهب الى امك، اے فضل جاؤ اپنی والدہ کے پاس، فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها، اور اپنی والدہ کے پاس سے جو کھجوروں کا شربت بنا ہوا ہے وہ لے کر آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کا شربت پلاؤ۔ تو آپ نے فرمایا اس کی نہیں بھائی مجھے یہی پلاؤ، جو زمزم کا پانی سب پی رہے ہیں مجھے یہ پلاؤ۔ قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول لوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو غلط ملت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اسی سے پلاؤ مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وہ پانی پیا۔ ثم اتا زمزم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کنویں کے پاس آئے، وہم یسقون، صحابہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے اور اس کے اندر کام کر رہے تھے، نکال رہے تھے کنویں سے پانی۔ آپ نے فرمایا اعملوا، کام کرتے رہو، فانکم علی عمل صالح، تم نیک کام کر رہے ہو کہ کنویں سے پانی نکال کر حاجیوں کو پلا رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا لولا ان تغلبوا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے تو لنزلت، تو میں اتر جاتا اور پھر میں اپنے کندھے پر رسی رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں یہاں رسی رکھتا اور پھر ڈول سے پانی نکال کر خود پیتا اپنے ہاتھ سے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں پیوں گا تو یہاں ہزاروں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو سارے خود کہیں گے جی ہمیں خود اتریں گے، پھر تمہیں کوئی پلانے کا نمبر آنے نہیں دے گا، خود ہی کنویں میں کود کر پانی نکالتے رہیں گے لوگ، اس لیے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا، تمہارے سے کہہ کر میں نے پی لیا، ورنہ میں خود نکال کر پیتا۔ یا کتنا اچھا عمل ہے کہ آدمی زمزم کا پانی خود نکالے اور خود پیے محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، لیکن اگر میں یہ کروں گا تو میرے دیکھے دیکھے سب لوگ کرنے لگ جائیں گے، پھر یہاں معاملہ غلط ملت ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ باب ما جاء في زمزم، وقال عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرئ سقفي وانا بمكه فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغ في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا فقال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح، فقال من هذا؟ قال جبريل. وبه قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن عاصم بن الشعبي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وقائم. قال عاصم فهلك كريمة ما كان يومئذ الا على بعيد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو زمزم کے سلسلے میں آئی ہیں، یعنی زمزم ایک بابرکت متبرک پانی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حرکت سے ان کے پروں کے ہلانے کی وجہ سے، زمین پر مارنے کی وجہ سے وہ پانی نکلا تھا۔ زمزم کے معنی کثیر کے بھی آتے ہیں، زیادہ، کہ پانی بہت زیادہ پانی ہے وہ زمزم کا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ حج کے لیے گئے اور وہاں سے پانی لے کر آئے، آج تک وہ پانی اسی کی طرح موجود ہے، اس پانی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ تو وہ زمزم ایسا پانی ہے جو بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو زمزم کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا زمزم اس لیے کہتے ہیں کہ زمزم کے معنی حرکت کے ہیں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو حرکت دی، زمین پر مارا تو وہ نکل گئے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ زمزم کے معنی رکنے کے ہیں، رک حضرت حاجرہ نے اس کو روکنا چاہا تھا پانی کو کہ پانی نکل رہا ہے، یہ روک لو اس کو، رک کہا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا تو بہرحال زمزم ایک پانی ہے بابرکت متبرک، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس باب سے کہ زمزم کا پانی بابرکت متبرک ہے، اور گویا یہ حج کی سنتوں میں سے ہے، حج کے مستحبات میں سے، کہ جب آدمی حج کو جائے تو وہ زمزم بھی پیے اور لے کر بھی آ جائے، بہت اچھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جب جاتی تھی عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں سے لے کر آتی تھی زمزم، تو آج تک حاجی اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جو جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرما دیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری جا سقفی، کہ میری جو چھت تھی مکہ میں جب میں تھا وہ پھٹی اور اس کو توڑا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو چھت کو توڑ کر تشریف لائے، فنظر جبرائیل، اور پھر انہوں نے آ کر میرے سینے کو بھی چاک کیا، ثم غسلہ بماء زمزم، پھر اس کو زمزم کے پانی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دھویا، ثم جاء بدست من ذهب، اور سونے کی ایک کشت لے کر آئے جنت سے، ممتلئ حکمتا و ایمانا، جو ایمان اور علم سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس پر علماء نے کہا کہ جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تھالی لے کر آئے اور اس تھالی کے اندر ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی، وہاں سے جب آئے تو جنت کا پانی لے کر نہیں آئے،
کہ جنت کے پانی سے افضل زمزم کا پانی ہے، اس لیے وہاں سے پانی نہیں لایا کہ جنت کے پانی سے آپ کا سینہ دھوئیں، بلکہ زمزم کے پانی سے دھو کر بتا دیا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس سے دھویا گیا، پھر ایمان و حکمت کو فرماتے اس میں بھر دیا گیا، فافرغھا فی صدری، اور یہ سونے کی تشتی، سونے کا برتن وغیرہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب اس سے پہلے سونا جائز تھا، بعد میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ سونے کے برتن میں پانی وغیرہ اور استعمال میں ان کو کھانے وغیرہ کے نہیں لانا چاہیے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ تو فرشتے تھے، فرشتے لے کر آئے تھے، فرشتوں کا جو حکم ہے وہ ہمارا حکم نہیں، ہمارے لیے تو منع ہے، فرشتوں کے لیے منع نہیں ہے۔ وہ جنت کا سونا تھا، یہاں کا سونا نہیں تھا۔ ممتلئ تو وہ لے کر آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمان و یقین کو بھر دیا گیا۔ ثم اطبقہ، فرماتے ہیں پھر اس میرے سینے کو جو چاک کیا تھا پھر درست کر دیا، سی دیا۔ ثم اخذ بیدی، پھر حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا، فعرج بی الی السماء الدنیا، اور آسمان دنیا تک لے کر مجھے چڑھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغوں سے کہا افتح، کھولو۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان دوسرے آسمان معراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تفصیلی واقعہ آتا ہے آگے۔ فرماتے ہیں ابن عباس دوسری روایت میں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی دیا، فشربا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، وہو قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ عاصم جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کریمہ نے قسم کھا کر کہا بھائی اس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے، تو آپ نے کھڑے ہو کر کہاں پانی پیا؟ گویا انہوں نے حضرت شعبی کی روایت کا انکار کیا کہ آپ کہہ رہے کھڑے ہو کر پانی پیا، آپ تو اونٹ پر تھے، کھڑے ہو کر کہاں پیا؟ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ شعبی جو راوی ہیں یہ بہت ثقہ راوی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا جب وہ پانی لیا ہوگا انہوں نے تب تو اونٹ پر تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پانی دیا گیا زمزم تو آپ نیچے اتر گئے اور آپ نے نیچے اتر کر کھڑے ہو کر اس پانی کو پیا۔ چنانچہ آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، بیٹھ کر بھی پی سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کر پیے تو یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ جیسے وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، لوٹے میں وضو کر رہا ہے آدمی، تھوڑا سا پانی بچ گیا تو کھڑے ہو کر اس کو پی لے اور دعا مانگے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو زمزم کا پانی جب پیے تو دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں، ورزقا واسعا، اور وسیع رزق مانگتا ہوں، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا فرما دیں گے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو علم و عمل قرآن حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان کی محنت کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताया से दरगुजर फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, पढ़ने सुनने को कबूल फरमा, पढ़ने सुनने में जो गलती को होता है उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा सही से पढ़ने की, सुनने की, अमल करने की और इल्म अमल की दावत को लेकर सारे आलम में जाने की हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबी जैसा बना, हमारे घरों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बना, हमारी बस्तियों महलों को मदीना मुनव्वरा जैसा बना। या अल्लाह हमारे मर्दों को, औरतों को, बच्चों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इल्म में, ज़िक्र में, इबादत में, दावत में लगने लगाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, तमाम मक़रूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी का गैर से बंदोबस्त फरमा, तमाम मज़मूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हाज़रीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को, ज़रूरतों को पूरा फरमा। जिन भाइयों ने, दोस्तों ने, माओं ने, बहनों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, कहना चाहते थे कह ना पाए, मौला आप उनकी हमारी हाजतों ज़रूरतों को उनसे हमसे ज़्यादा जानते हैं। या अल्लाह उनकी हमारी हाजतों ज़रूरतों को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमा। या अरहमर राहिमीन सआदत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, शहादत वाली मौत नसीब फरमा, पूरे ख़ात्मे से हम सब की, पूरी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर साल हमें हज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर महीने उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अरहमर राहिमीन जहन्नम से हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को निजात नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन जन्नतुल फिरदौस में हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को दाखिल फरमा। या अरहमर राहिमीन हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल नस्अलुका मिम्मा सालक बिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिम्मा तअव्वज़ मिन्हु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा क़ज़ैत लना मिन क़ज़ा फजअल आक़िबतहु रुश्दा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही।